اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ سورہ زمر آیت 21۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر چشمے بنا کر اسے زمین میں جاری کرتا ہے، پھر اس سے رنگ برنگی فصلیں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ اسے بھوسا بنا دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے یقیناً اس میں نصیحت ہے۔ ینابیع ینبوع کی جمع ہے، چشمے کو کہتے ہیں۔ یہیج سبز کا خشک ہو جانا، ہر خشک کو نہیں کہتے، کسی سبز چیز کا خشک ہو جانا۔ حطام بھوسا ہو جانا، ریزہ ریزہ ہونا کے معنوں میں۔ یہ آیت تدبیر سے مربوط ہے کہ اس کائنات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس تدبیر کے سلسلے میں یہ جو مطالب اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں وہ ہم روز دیکھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کو ہم معمولات میں لیتے ہیں۔ یہ ہمارے روز کا معمول ہے، اس میں کون سی بات ہے، اس میں غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اس میں کون سی بات ہے، اس میں بہت بڑی بات ہے، اس میں بہت بڑا راز ہے، اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، اس میں تدبیری نکات ہے، اور نہایت قابل توجہ تدبیری نکات ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا، فَسَلَكَهُ، پھر پانی کو چلا دیا۔ اول تو آسمان سے اللہ پانی جو ہے وہ سمندر سے بخار اٹھتا ہے، اور اس بخار کو خشک علاقوں کی طرف چلاتا ہے، یعنی سمندر سے پانی اٹھتا ہے بخار کی شکل میں، پانی بخار میں تبدیل ہوتا ہے، یہ بھی قدرت الہی ہے، ہمارے لیے معمول ہے، قدرت الہی ہے۔ پانی بخار میں تبدیل ہوتے چھوٹے چھوٹے ذرات میں وہ ہلکا ہوتا ہے، فضا میں اڑتے ہیں وہ ذرات، اور پھر روانہ ہو جاتے ہیں بادل کی شکل میں خشک علاقوں میں، اور پھر خشک علاقوں میں پانی برستا ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی معمول ہے، کوئی نئی بات ہے، بادل سے پانی برستا ہے، جی برستا ہے۔ پھر فرمائے ثم سلکہ، پھر ہم نے اس پانی کو چلا دیا۔ پانی کو ایسا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ وہ خود چلتا ہے، چلانا نہیں پڑتا، نہیں اٹھا کے لے جانا نہیں پڑتا،
جہاں اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے وہاں بادلوں کے ذریعے اٹھا کے لے آئے، وہ بھی آسمان سے اوپر سے۔ اگر اٹھا کر لے جانا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے لے جاتا ہے، خشک علاقوں میں، دور دراز علاقوں، اور پھر اس کے بعد وہ زمین پر آتا ہے اور زمین پر خود چل پڑتا ہے۔ فَسَلَكَهُ، پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے، پانی ذخیرہ کرتے ہیں ہم لوگ کسی ڈیم شیم کے ذریعے، بڑا سرمایہ خرچ کر کے اللہ تعالیٰ پانی ذخیرہ کرتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر برف کی شکل میں اس پانی کو جما کر، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ برف پگھلتی ہے، پانی بنتا ہے۔ فَسَلَكَهُ، اس پانی کو چلاتا ہے اللہ تعالیٰ، پانی چل پڑتا ہے خود، جی، اور تیزی سے چل پڑتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، اور دریا کے کنارے بیٹھ کے تماشا کریں اور نظام قدرت میں فکر کریں، سبحان اللہ، یہ دیکھو یہ پانی کیسے چل رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، اس کو عاشقانہ جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے یہ پانی۔ پھر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی پانی چلاتا ہے اور زمین پر بھی پانی چلاتا ہے، جی، دونوں چلانا جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، آسمان پر چلانا اور طریقے سے، زمین پر چلانا اور طریقے سے، انتہائی عجائبات ہے نظام قدرت، تدبیر کائنات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا نظام۔ کیا اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں فکر نہیں کرتے؟ نہیں فکر کرتے، ہم معمول پر لیتے ہیں، روز کا معمول ہے، کوئی نئی بات ہے نہیں، کوئی تعجب کی بات ہے، پانی چلتا ہے اور کیا کرتا ہے، جی، پانی چلتا ہے، جی، آسمان کے اوپر بھی پانی چلتا ہے، زمین پر بھی پانی چلتا ہے، یہ دونوں پانی جو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے نہایت قابل توجہ۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ، اس کو زمین میں چشمے بنا کر، دریا نہر بنا کر کے چلاتا ہے۔ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر اس کو چلا کر کے مٹی اور خاک کے اوپر اس پانی کو ڈالتا ہے۔ خاک کے اوپر جب پانی ڈلتا ہے، پانی پڑتا ہے، تو نظام قدرت میں اگر قصد و ارادہ نہیں ہے تو ان دونوں میں تصادم ہونا چاہیے۔ پانی جب خشک خاک کے اوپر پانی پڑتا ہے تو خاک سے بدبو اٹھتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس پانی میں کون سی تدبیر، اس پانی سے تو اذیت ہوتا ہے۔ پانی اور خاک میں کوئی رشتہ نہیں، ہم آہنگی نہیں ہے، کہہ سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خاک کے اوپر پانی پڑتا ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا، جس آیت میں ہے عَلَيْهَا الْمَاءُ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ،
خاک جنبش میں آتی ہے، خاک اس پانی کا استقبال کرتی ہے، خاک اپنے آغوش میں بڑی خوشی سے اس پانی کو لے لیتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہم آہنگی، صرف تصادم نہیں ہے، بڑی ہم آہنگی ہے خاک اور پانی میں۔ چنانچہ پانی آنے سے خاک فعال ہو جاتی ہے اور وہاں سے پھر سبزے جو ہے وہ خاک اگاتی ہیں۔ پانی پڑنے سے خشک خاک سرسبز ہو جاتی ہے، یہ بھی ہمارے لیے معمول ہے، کوئی نئی بات ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ لیکن اس پر غور نہیں کرتا ہے انسان، غافل انسان، کہ اس خاک کے اوپر جب پانی پڑتا ہے، خاک اس کا استقبال کرتی ہے اور خاک میں عجیب غریب قسم کی فعالیت آ جاتی ہے، پھر اس سے سبزی اگتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، پھر اس پانی سے مختلف رنگوں کی فصلیں اگتی ہیں۔ زرع جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بونے کے لیے زراعت، زارع بونے والا، اور نشو نما کے معنوں میں، یہاں نشو نما کے معنوں میں یخرج به زرعا، مختلفاً الوانہ، اس زرع کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ یا اس پر بھی ہم لوگ وہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سب معمول پر لیتے ہیں۔ دانہ جب خاک میں جاتا ہے، خاک اس دانے کا استقبال کرتی ہے پانی آنے سے، پانی آنا شرط ہے، پانی آنے سے خاک اس دانے کا استقبال کرتی ہے، اور وہ دانہ کس چیز کا دانہ ہے؟ خاک اس کو پہچان لیتی ہے، یہ گندم کا دانہ ہے، جڑیں نکلتی ہیں خاک کے اندر، جڑیں نکلتی ہیں اس دانے سے۔ وہ گندم بھی بڑا سائنسداں ہے، بڑا پڑھا لکھا دانا، انتہائی تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، اور انتہائی سمجھدار، عجیب غریب تعلیم یافتہ ہے یہ دانہ، گندم کا دانہ۔ وہ اپنے سے جڑیں جو ہے وہ نکالتا ہے دانہ، ان جڑوں کو پتہ ہے کہ ہم نے زمین کے اندر موجود مختلف عناصر میں سے کس عنصر کو جذب اور ترکیب کرنا ہے تاکہ گندم اگ جائے۔ گندم کے لیے کارآمد عناصر کون سے ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں زمین میں 20 سے زیادہ عناصر ہیں، ان میں سے کوئی 10 عنصر جب عناصر جمع ہوتے ہیں تو پھر ایک دانہ جو ہے وہ پھر پھولنا شروع کرتا ہے، پھل دینا شروع کرتا ہے۔ تو کس 10 عنصر کو جذب کرنا ہے اور ترتیب دینا ہے، ان جڑوں کو پتہ ہے، شناخت ہے، ان عناصر کی شناخت ہے اور ان کو جذب کرتا ہے گندم اگتا ہے۔ ہم جب گندم کا دانہ اگاتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں اور پھر گندم اگتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یا ابھی کوئی تعجب کی بات ہے، گندم کا دانہ جب خاک میں ڈالتے ہیں تو گندم اگتی ہے، اور کیا اگتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور کچھ نہیں اگتی۔ اور یہاں
کوئی اور دانہ، جو کا دانہ یا مکئی کا دانہ آپ ڈالتے ہیں تو مکئی اگتا ہے جی. اس دانے سے جو جڑیں نکلتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ مکئی اگانے کے لیے کون سے عناصر جو ہے ان کو ترتیب دینا ہے، پھر مکئی بن جائے گی جی. اس کو ہم معمول لیتے ہیں. یہ عجیب معجزہ ہے، عجیب شعور ہے، عجیب شناخت ہے ان جڑوں کو جی، جو اس دانے سے نکل کر زمین کے اندر پھیل جاتی ہیں. ان جڑوں کو عجیب غریب قسم کا علم ہے، مہارت ہے، شناخت ہے اس عناصر کا. آپ کوئی زبردست لیبارٹری قائم کر کے ان کو شناخت کرنے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے. جو یہ جڑیں شناخت کر لیتی ہیں آپ نہیں کر سکتے. مختلف الوان، رنگ، مزہ، طبیعت اور مزاج مختلف ہے. زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، ہوا ایک ہے، سب ایک ہے، لیکن یہ اختلاف کہاں سے آیا؟ یہ اختلاف جو ہے وہ عناصر کی ترکیب کے مختلف ہونے سے اختلاف آیا. عناصر کی ترکیب مختلف، یہ 10 جڑتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے، اور یہ والا 10، وہ والا 10. آپ کے پاس زبان میں 20-30 حروف ہے، 30 حروف عربی زبان میں 30 حروف ہے. ان 30 حروف کو جوڑ کر کے الفاظ بنتے ہیں. کتنے الفاظ بنتے ہیں؟ لاکھوں الفاظ بنتے ہیں. لاکھوں الفاظ میں یہی 30 حروف ہے. لیکن کوئی لفظ کوئی ادھر، کوئی لفظ کس ساتھ، کوئی لفظ کس کے، کوئی حرف کس کے ساتھ. مختلف حروف ترکیب پا کر مختلف مفردات بن جاتے ہیں بے شمار. یہاں زمین کے اندر جو مختلف عناصر ہیں ان کو آپس میں جوڑتے ہیں اور پھر مختلف انوار، مختلف رنگوں کی چیزیں نکلتی ہیں. سبحان الخلاق العظیم. یہ ہے تدبیر کائنات میں اللہ تعالیٰ کا تدبیری معجزہ. ہم روز دیکھتے ہیں یہ تدبیری معجزہ جی. کبھی ہم نے نہیں کہا کہ یہ جو دانہ ہے کتنا سمجھدار ہے، اس کی جڑیں جو ہے کتنا ماہر ہے. نہیں کبھی سوچا. ثم یہی جو پھر اس کے بعد یہ سرسبز جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. یہ فتراہ مصفرہ، پھر اس کو آپ زرد ہو کر کے دیکھیں، زرد رنگ میں دیکھیں گے. فتراہ مصفرہ، زردی، زرد رنگ میں آنا زوال پذیری کی علامت ہے، خزاں کی علامت ہے جی. وہ خزاں کے موسم میں جب درخت جو ہے اس پر زرد رنگ جو ہے وہ چھا جاتا ہے تو وہ منظر بھی خوبصورت ہوتا ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ پتے گرتے ہیں نیچے زمین پر اور گھاس بوس اور خس و خاشاک ہو جاتا ہے جی. یہ چڑھاؤ دیکھو. ثم یجعلہ حطاما، پھر حطام بن جاتا ہے، خس و خاشاک بن جاتا ہے جی.
پھر یہ سرسبز، یہ جس کے اندر روح نباتی ہے، یہ جب یہ نبات کی شکل میں جب زندہ تھا، یہ بہت خوبصورت لگتا تھا، یہ پودا بہت خوبصورت لگتا تھا، اور ابھی خس و خاشاک ہے، پاؤں کے نیچے ہے، اس کی لاش جو ہے، لاش وہ زمین میں دب جاتی ہے۔ یہ عروج و زوال دیکھو، یہ اتار چڑھاؤ دیکھو اس کائنات میں۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، اس باب میں صاحبان عقل کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جی، نصیحت لینے والوں کے لیے، توجہ کرنے والوں کے لیے، نظام قدرت میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے عجیب غریب نصیحت ہے۔ کس بات کی نصیحت ہے؟ کہ میری تدبیر حیات اس ذات کے ہاتھ میں جو اس دانے سے پھل اگاتا ہے۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگنا اور پھر اس سے پھل ملنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آیات تدبیری میں اہم ترین آیات ہے اور واضح آیات ہے، قابل مطالعہ، قابل مشاہدہ آیات میں سے ہے جی، لیکن ہم اس کے اوپر سطحی گزرتے ہیں اور معمول پر لیتے ہیں، ہمارے روز کا معمول ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو، سخت دل والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر خدا سے سخت ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ، شرح صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا سینہ جو ہے وہ حق کی بات سمجھنے کے لیے اس میں گنجائش موجود ہے، آمادگی ہے، باتیں جو ہے وہ درک کر سکتا ہے، اس کا دل، اس کے اندر آمادگی ہے۔ وہ پہلے جیسے کہا تھا کہ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ سب بات سب کی سنتا ہے، لیکن اس میں سے بہتر کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اس لیے شرح صدر ہے، اس کا سینہ کشادہ ہے، اس کے سینے میں گنجائش ہے، اس کی نظر تنگ نہیں ہے، وہ تنگ نظر متعصب کسی ایک موقف کے اوپر جو ہے وہ موقف اختیار کر کے پھر نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ کسی کی بات سنتا ہے، اور اسی موقع پر ڈٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے قسی القلب کہا ہے، اس کا دل جو ہے وہ سخت ہے، اور اس میں باتوں کا اثر نہیں ہوتا، وہ احسن کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ فمن شرح اللہ صدرہ، کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا دل سخت ہے؟ شرح صدر کے مقابلے میں ضیق صدر آتا ہے، چنانچہ سورہ انعام آیت 125 میں بھی شرح
شرح صدر کے مقابلے میں ضیق صدر کا ذکر ہے اس آیت میں۔ یہاں پر شرح صدر کے مقابلے میں یہاں فویل للقاسیۃ قلوبہم، قسی القلب ہے، یعنی شرح صدر کے مقابلے میں ضیق صدر کہہ دیں یا قساوت کہہ دیں، جی جامد ہے، متعصب ہے، تنگ نظر ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، صرف جو اپنا جو موقف اس نے بنایا ہے، جہاں سے بھی بنایا ہے اس پر ڈٹ جاتا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا۔ یہ بہت بری صفت ہے۔ ہم لوگ ایک مذہب اختیار کر کے بیٹھے ہیں، ہم ایک مذہب رکھتے ہیں، ایک نظریہ رکھتے ہیں، لیکن ہم جو نظریہ رکھتے ہیں، مذہب رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مخالف کوئی بات ہم سننے کی ہم میں صلاحیت موجود نہیں، حوصلہ موجود نہیں ہے، اصلاً نہیں سن سکتے، اور بات کرتے ہیں تو جناب اکڑ جاتے ہیں اور الجھ جاتے ہیں۔ نہیں، بات سننے کا وہ ہونا چاہیے شرح صدر، قساوت کے ساتھ جو پیش نہیں آنا چاہیے۔ البتہ فیتبعون احسنہ کا مایا آپ کے اندر ہونا چاہیے، قابلیت ہونا چاہیے اتباع احسن کی۔ بات سنو، دیکھو آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے، اس کی دلیل سن لینا چاہیے۔ یہ ہے شرح صدر، اس کو ہم بھی تو کہتے ہیں وسیع النظر ہے۔ یہ آدمی جو ہے تنگ نظر نہیں، ہم لوگ نظر کی طرف اس کی نسبت دیتے ہیں، نظر کی طرف، اور قرآن دل کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں۔ یہ تنگ دل ہے، ہم کہتے ہیں یہ تنگ نظر ہے، یا وسیع النظر بھی ہم کہتے ہیں۔ آدمی بڑا وسیع النظر ہے، باتیں سن لیتے ہیں، حوصلے سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا صحیح موقف جو ہے وہ اختیار کرنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔